دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آج ہم لوگوں نے روزے کو بہت ہی مشکل مسئلہ بنا لیا ہے، جبکہ تاریخ اسلام کا اگر مطالعہ کریں تو لوگوں نے انتہائی سخت ترین حالات میں روزے رکھے. جو بالکل پہلا رمضان تھا جس میں روزے فرض کیے گئے تھے، وہ تو انتہائی جھلستی ہوئی گرمیوں میں آیا تھا. اور آج رمضان میں کس قدر سہولیات موجود ہیں، رمضان میں کس قدر آسائشیں ہیں، اور اتنا ہی روزہ رکھنا ہم لوگوں کے لیے مشکل اور ناممکن ہوتا جا رہا ہے. یعنی وہ رمضان کی جس کے آنے پر معصومین علیہم السلام، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، معصومین کے گھرانے میں خوشیوں کی لہر دوڑ جایا کرتی تھی. وہ رمضان جس کو معصومین عید اولیاء قرار دیتے تھے، آج جیسے جیسے رمضان قریب آتا جاتا ہے لوگوں کے دل خوف سے دھڑکنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پہلے رمضان کے دن گزرنے ہی سے ایک لحاظ سے کاؤنٹ ڈاؤن سٹارٹ کر دیتے ہیں کہ اچھا اتنے دن رہ گئے، اب رمضان ختم ہونے میں اتنے دن رہ گئے. اور علماء حضرات سے دیکھا گیا ہے کہ مسائل صرف اور صرف اس نیت سے پوچھے جاتے ہیں، کہیں اور بعض اوقات اکثر غلط انفارمیشن بھی دے کے مسائل پوچھے جاتے ہیں کہ کوئی طریقہ ایسا مل جائے کہ روزہ ہم پر سے معاف ہو جائے، کوئی ایسا طریقہ مل جائے جسے روزہ نہ رکھنا پڑے. تو کفاروں کا اور فدیوں کا اس لحاظ سے جو بیک لاگ ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ نام سے قضا روزے رکھے جا رہے ہیں، نہ مثلا اتنے زیادہ کفارے ہم رکھ سکتے ہیں روزے، نہ ہمارے پاس مسکینوں کو کھانا کھلانے کے اب اتنے پیسے ہیں، اور مختلف بہانوں سے مختلف عذر گھڑ کر اور روزوں کو ایک لحاظ سے ساقط جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے. ایک خاتون کا ایک دفعہ آیا تھا ایک مدرسے کے پاس بھی مسئلہ، جو کہتی جو انہوں نے کہا کہ 5 سال سے میں نے روزے نہیں رکھے، میں فدیہ کتنا دوں گی مجبوری کی وجہ سے. اچھا، اب دیکھا جائے لوگوں کے لیے کے نزدیک مجبوریوں کے معیارات کیا کیا بن گئے. مثلا میرے شوہر بیمار تھے اور ان کے ڈائپرس وغیرہ چینج کرنا پڑتے تھے، تو ظاہر ہے اس وجہ سے میں روزہ نہیں رکھ سکی. جب زیادہ تحقیق کی تو وہ پیچھے مجبوری جو ہے اس طرح کی بیان ہوئی، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے روزہ چھوڑنے سے. تو بہرحال تاریخ کے اندر اگر ہم دیکھیں تو جس وقت جنگ احد ہوئی تھی اور حضرت حمزہ سید الشہداء کا لقب جن کو ملا تھا، تو حضرت حمزہ، اچھا اس زمانے میں آپ دیکھیے کہ عرب کے اندر اتنی شدید گرمی ہوا کرتی تھی، اتنی شدید گرمی، آج بھی 50-55 ٹیمپریچر بڑے آرام سے وہاں پر ہو جاتا ہے گرمیوں میں. جس وقت حضرت حمزہ شہید ہوئے تھے تو حالت روزہ سے تھے، اتنی شدید گرمی میں بھی. اور اسی طریقے سے حضرت جعفر طیار امیر المومنین کے بھائی، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، میرا خیال آج باقی روزہ لگ رہا ہے کافی افراد کو. اللہم صلی علی کہ جس وقت جنگ موتا میں شہادت ہوئی تھی، تو جس وقت جنگ شروع ہونے لگی اور ابتدا ہی سے گھوڑے سے نیچے اتر آئے اور پیادہ جنگ حضرت جعفر طیار نے لڑی تھی، اور جب ان کا دایاں ہاتھ کٹ کر گرا تو اس کے بعد 70 تیر جعفر طیار کے جسم کے اندر پیوست تھے، اور خون تیزی کے ساتھ بہہ رہا تھا. اصحاب حضرت جعفر طیار کو زخمی حالت میں اٹھا کر جو خیمہ مجروحین تھا جہاں پہ زخمی افراد کو رکھا جاتا تھا ٹریٹمنٹ وغیرہ کے لیے، وہاں لے کر آئے، اور کسی نے ان کو پانی پیش کیا. انہوں نے انتہائی نقاہت میں اپنی آنکھیں کھولی، پانی کو دیکھا اور کہا کہ اسے غروب آفتاب تک کے لیے اٹھا کر رکھ دو، اگر زندہ رہا تو پی لوں گا، زندہ نہ رہا تو لب تشنا خدا کی بارگاہ میں حاضری دوں گا. تو پوچھا کہ انتظار کیوں ہے غروب آفتاب تک، آپ کیوں انتظار کر رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ میں روزے سے ہوں.
جعفر طیار. اسی طریقے سے ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرزند ان کے ایک فرزند تھے محمد ابن جعفر صادق. ان کو سوامین میں قرار دیا جاتا ہے. سوامین جو بہت ہی زیادہ روزے رکھنے والے, بہت زیادہ. بہار الانوار میں بھی ان کا تذکرہ آیا ہے کہ بہت زیادہ ایک تو شجاع تھے, بہت زیادہ سخی تھے, اور اتنے زیادہ روزے رکھا کرتے تھے, ایک دن روزہ رکھتے تھے, ایک دن افطار کرتے تھے, ایک دن روزہ رکھتے تھے, ایک دن افطار کرتے تھے. افطار سے مراد یعنی اگلے دن روزہ نہیں رکھتے تھے. تو کثرت سے اس طرح سے روزہ رکھنا کوئی ایسی چیز نہیں رہی ہے. خاندان اہل بیت کے اندر بھی اس کی مثالیں ہیں, اور الگ سے بھی اس کی کتنی مثالیں موجود ہیں. اور حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے دور میں, اللہم صلی علی محمد و علی محمد, اس زمانے کی مومنات اتنی کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتی تھیں کہ باقاعدہ گھر کے مردوں نے آ کر امیر المومنین سے باقاعدہ شکایت کی تھی اور کہا تھا کہ ہماری گھرداری متاثر ہو رہی ہے, خواتین جو اتنی زیادہ روزے رکھنے لگی ہیں. تو پھر امیر المومنین علیہ السلام نے باقاعدہ وہ حکم نامہ جاری کیا تھا کہ جب تک مردوں کی یعنی شوہر کی اجازت نہ ہو تب تک مستحب روزہ عورت نہیں رکھ سکتی. تو آپ نے دیکھا کہ بہرحال اسی طریقے سے تاریخ کے اندر اگر ہم دیکھیں تو مختار کے متعلق ملتا ہے کہ مختار جب شدید جنگ ہو رہی تھی, شدید پیاس کا عالم تھا, اسی میں کچھ جنگ میں ذرا سی کچھ فراغت ملی تھی, اور اس کے بعد مجاہدین کو لوگوں نے لا کے پانی وغیرہ پیش کیا تھا. تو سب مجاہدین پانی پینے لگے, لیکن مختار نے منع کر دیا اور کہا کہ میں تقرب الہی اور قاتلان حسین سے جہاد کی نعمت کی شکر گزاری میں روزے سے ہوں, میں پانی نہیں پی سکتا. اور اس کے بعد جس وقت جام شہادت مختار نے نوش کیا ہے اس وقت بھی مختار روزے کی حالت میں تھی. تو اس سے اندازہ لگائیں کہ اتنے سخت ترین حالات کے اندر بھی یہ آپ کو سنائے جانے کا مقصد یہ ہے تاکہ ایک اندازہ ہو کہ ہم کتنی آسانی کے ساتھ, اتنی سہولیات ملنے کے باوجود, اتنے اے سی ہر وقت اس کے اندر ٹھنڈے کے اندر بیٹھے رہنے کے باوجود, کتنی سہولتیں ملنے کے باوجود بھی روزہ رکھنے سے گریزاں نظر آتے. اور تاریخ اسلام میں ایک ایسی خاتون بھی رہی ہیں جن کا نام تھا نفیسہ خاتون. حسن بن زید بن حسن مجتبیٰ سلام اللہ علیہ, نفیسہ خاتون امام حسن مجتبیٰ کی اولادوں میں سے تھیں, یعنی آگے جو نسل چلی ہے. اور اسحاق معتمن ان کے شوہر کا نام تھا. مصر میں ان کا مزار ہے, اور باقاعدہ کتاب جو ہے لکھی گئی ہے مصر کے لوگوں کے حالات پر, اسعاف الراغبین. اس کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ نفیسہ خاتون نے اپنے ہاتھوں سے, کسی اور سے نہیں, اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر میں اپنی قبر کھود رکھی تھی, اور 30-35 سال تک اس قبر کے اندر بیٹھ کر تلاوت قرآن کرتی تھیں. اور بہت سے علماء نے یہاں تک یہ بات لکھی ہے کہ انہوں نے اپنی پوری 30-35 سال کی زندگی میں 6000 مرتبہ ختم قرآن اس قبر کے اندر بیٹھ کر کیا. درود بھیجیے محمد و آل محمد. یعنی روزانہ تقریباً 10 سے 15 پارہ کی تلاوت کا جو طریقہ کار تھا ان کا, اس سے ہی 30-35 سال کے عرصے میں 6000 مرتبہ تلاوت قرآن اس قبر کے اندر بیٹھ کر کی. اور رمضان کے لحاظ سے بھی یعنی یہ ایک تو روزے رکھنے کی بہت عادی تھی, اور ان کا انتقال بھی رمضان میں ہوا تھا. حالت احتضار میں جب کسی نے ان کو پانی پیش کیا تھا تو آپ نے اس وقت آنکھیں کھولی تھی اور کہا تھا کہ 30 سال سے میں یہ دعا مانگ رہی ہوں کہ میرے روزے کی حالت میں انتقال ہو, اور آج جب یہ موقع نصیب ہونے والا ہے مجھے تو تم مجھے پانی پیش کر رہے ہو. اور اسی تلاوت قرآن کرنے کی اتنی عادی تھیں کہ حالت احتضار میں تلاوت قرآن کر رہی تھیں. اور جس وقت سورہ انعام کی یہ والی آیت آئی, لہم دار السلام عند ربہم, اور اللہ کے پاس ان افراد کے لیے دار السلام ہے, یعنی جنت ہے,
جس وقت یہ آیت تلاوت کی اسی وقت ان کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. روزے کی سورہ انعام کی آیت ہے. روزے کی حالت میں انہوں نے انتقال کیا, روزے کی حالت. اور ان کی وفات کے بعد ان کے شوہر کی پوری کوشش تھی کہ ان کو مدینے لے جائیں اور جنت البقیع کے اندر جو ہے وہ دفن کریں, لیکن وہ خود تو یہی چاہتے تھے ان کے شوہر. لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ اہل مصر نے بہت ان کے پاس آئے اور آ کر ان سے درخواست کی کہ ہم برکت کے لحاظ سے جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ نفیسہ خاتون کو آپ یہیں دفن ہونے دیں. تو اسی کشمکش میں ایک دن تقریباً گزر گیا. رات کو جب اسحاق معتمن ان کے شوہر جب رات کو سوئے تو ان کو خواب میں پیغمبر اسلام ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منتخب التواریخ میں ملا ہاشم خراسانی نے یہ بات لکھی ہے کہ پیغمبر جو ہیں وہ خواب میں آئے اور کہا کہ اور آ کے ان سے کہا کہ اے اسحاق, اہل مصر سے اس بارے میں جھگڑا نہ کرو, ان کی برکت سے اللہ ان لوگوں پر رحمت خدا نازل کرے گا, یعنی نفیسہ کو یہیں مصر کے اندر دفن کر دو. اور بہرحال پھر اس کے بعد مصر ہی میں نفیسہ خاتون کو جو دفن کر دیا گیا. اور محدث قمی نے بھی لکھا ہے اور باقاعدہ ام البنین کے نام سے سید حسن شیرازی نے جو کتاب لکھی ہے تو اس کے اندر بھی ایک اہل علم نے خواب میں ان کی تدفین کے بعد پیغمبر اسلام کو دیکھا تھا, جس میں پیغمبر نے ان سے فرمایا تھا کہ اے محمد, اگر تمہارے پاس خدا کے حضور کوئی تم حاجت طلب کرنا چاہو تو نفیسہ طاہرہ کے لیے خواہ ایک درہمی کی نظر کیوں نہ ہو, خدا سے اس کے ذریعے تم حاجت طلب کرو تو خدا تمہاری حاجت کو پورا کرے گا. نفیسہ خاتون. تو ان کا مزار آج بھی مرج خلائق ہے مصر میں, اور باقاعدہ ان کی روزہ رکھنے کے حوالے سے اور تلاوت قرآن کرنے کے لحاظ سے ان کی شہرت بہت زیادہ ہے نفیسہ خاتون کی. اور صرف یہی نہیں, کتنے ائمہ کے اصحاب تھے. ایک روزہ کرام کہلاتا ہے. کرام ایک صحابی تھے, باقاعدہ کلینی نے بھی روایت کی ہے کہ انہوں نے قسم کھائی تھی کہ جب تک حضرت حجت کا ظہور نہیں ہو جاتا تب تک میں روزے سے رہوں گا. اب چھٹے امام کے پاس یہ والا کیس لے جائے گا اور کہا کہ ایک شخص نے اس طریقے سے قسم کھائی ہے, وہ اپنی قسم کو کیسے پورا کرے. تو امام نے پھر اس کا ایک طریقہ بتایا, کہا کہ یہ سارا سال روزے سے رہے گا, صرف عید فطر اور عید قربان کے روز یہ روزہ نہیں رکھے گا, اور اس کے علاوہ جو 3 دن ایام تشریق کے ذی الحج کے اندر ہوتے ہیں اس کے اندر روزہ نہیں رکھے گا. اور مسافرت اور بیماری وغیرہ میں کے لحاظ سے اختلاف روایت کچھ موجود ہے کہ اس میں ان دنوں کے اندر روزہ نہ رکھے, باقی پورے سال روزے سے رہے. یعنی باقاعدہ اس نے نظر کی تھی کہ جب تک امام زمانہ کا ظہور نہ ہو جائے تب تک میں روزے سے رہوں. اس شخص ساری زندگی روزے سے رہا سوائے ان 4-5 دنوں کے جو کہ روایت میں تذکرہ ہوں. اچھا, اسی طرح سے آیت اللہ حسین بروجردی. آیت اللہ حسین بروجردی نے ایک بار نظر کی تھی کہ میں کسی سے بھی غصے اور تندی کے ساتھ بات نہیں کروں گا. غصہ اور تندی, یہ قبر کے اندر بھی اس کی ایک برزخی شکل بنتی. بہت سی روایات ہیں علماء کی, حکایات کے اندر بھی ملتا ہے کہ عذاب کا بھی سبب بنتی ہیں چیزیں. تو آیت اللہ حسین بروجردی نے باقاعدہ نظر کی تھی کہ اگر میں کسی سے غصے وغیرہ سے پیش آیا تو میں 1 سال تک مسلسل روزے رکھوں گا. اور اس کے بعد ایک مرتبہ ایسا موقع آ گیا کہ جب اپنے ایک شاگرد کے اوپر انہوں نے کچھ غصہ کیا تو آیت اللہ بروجردی نے پورے 1 سال تک مسلسل روزے سے رہے. اور اتنی بزرگی اور بڑھاپے کے عالم میں بھی آیت اللہ بروجردی مسلسل اپنی نظر کو پورا کرنے کے لیے روزے سے رہے. تو یہ روزہ رکھنا کوئی ایسی چیز نہیں جس کے لیے بہت زیادہ پریشان ہونا پڑے, سوگ منانا پڑے کہ بس کیا ہو گیا ہے کہ رمضان آ گیا ہے. کتنی تاریخ کے اندر مثالیں اس طرح کی ملتی. شہید مطہری اپنے والد کے متعلق فرماتے ہیں کہ میرے والد اور میری والدہ, یہ جو برابر میں کھڑے ہوئے ہیں شہید مطہری کے والد,
اتنے روزے رکھتے تھے کہ خاص طور پر یہ جو 3 میں نے اپنی پوری زندگی میں فرماتے ہیں کبھی نہیں دیکھا کہ میرے والد اور والدہ نے کبھی بھی رمضان کو رجب اور شعبان کے روزوں سے ملائے بغیر کبھی رکھا ہو. یعنی مسلسل 3 مہینے تک تو اس طرح سے روزے رکھتے تھے اور اس کے علاوہ سال بھر بھی روزے سے رہتے تھے. ان کے والد کی تو بہت زیادہ شہید مطہری کے والد ہیں, ان کی عبادت اتنی بزرگی, کمر جھکی ہوئی ہے, اور اس کے باوجود بھی اتنی زیادہ عبادت اور روزے رکھنے کے حوالے سے ان کی شہرت بہت زیادہ. خود شہید مطہری نے اپنے والد اور والدہ دونوں کا تذکرہ کیا. اسی طریقے سے آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی 80 سال 90 سال کی عمر تھی, لیکن اس میں بھی عمل ام داؤد اکثر کیا کرتے تھے, جس میں 3 روزے اور اس کے بعد کتنا سخت عمل. اور اسی طریقے سے اتنی سہولیات کے باوجود دیکھیے کہ آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی اور کتنی علماء کی وغیرہ کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں. ہم اتنی سہولیات ملنے کے باوجود, اتنی سب چیزیں اور آسائشیں ملنے کے باوجود ہم روزہ رکھنے سے گریزاں. تو یہ سب باتیں آپ کو ہمت بڑھانے کے لیے وہ کی جا رہی ہیں کہ بہرحال روزہ رکھنے سے انسان کو صحت بھی ملتی ہے, بیماریاں بھی اس سے دور ہوتی ہیں. تو جب تک کوئی صحیح ایسا بڑا نقصان نہ ہو تب تک روزہ رکھنے سے روگردانی نہیں کرنی چاہیے, اور کوئی ایسا جھوٹا سچی چیز بتا کر اپنے لیے ایسا فتویٰ کا انتظام نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے روزہ جو ہے سوچیں کہ ہمارا معاف ہو جائے کسی بھی طرح سے. اور یہی وجہ ہے کہ امام خمینی چیز بہت ارشاد فرماتے تھے کہ دیکھیے دشمن کہتے تھے اگر ہمارا اقتصادی محاصرہ کرنا چاہتا ہے تو ہم رمضان کے فرزند ہیں, اور امام علی ہمارے روحانی پیشوا ہیں, اور اگر ہمارا دشمن فوجی محاصرہ کرنا چاہے تو ہم محرم کے فرزند ہیں اور امام حسین ہمارے رہبر. تو اس لحاظ سے درود بھیجیے محمد والے محمد. اچھا, اب دیکھیے جہاد عراق کے اندر جہاد چل رہا ہے, شام میں بھی ہو رہا ہے, اور دنیا میں مختلف جگہوں پر مجاہدین کتنی بڑی تعداد کے اندر ان جگہوں کے اوپر کتنے سخت ترین اتنی شدید گرمیاں. سوچیں کہ اس وقت عراق کے اندر شاید آج بھی 45-47 ٹیمپریچر وہاں پہ چل رہا ہے, 50 بڑے آرام سے کراس ہو جاتا ہے وہاں پر. آقا سیستانی نے باقاعدہ وہاں کے جو مجاہدین ہیں انہوں نے جب یہ سوال اس لحاظ سے پوچھا کہ ان کے لیے روزہ رکھنے کا کیا حکم, تو اس کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ یعنی تمام ان مجاہدین کے اوپر بھی روزہ معاف نہیں, کہا کہ نہیں یعنی وہ روزہ رکھیں گے, نیت کریں گے باقاعدہ, اور اگر کوئی ایسی چیز آئی کہ جس سے ان کو یہ جو ادائے واجب ہے جہاد کا بہت زیادہ متاثر اگر ہو رہا ہے, بہت شدید حالت خراب ہو رہی ہے, تو فقط اتنا کم پانی اور کھانا وہ لے سکتے ہیں کہ جس سے ان کی وہ اضطراری کیفیت ختم ہو جائے, اور اس کے بعد رمضان کے بعد ان کو اس روزے کی قضا بھی کرنا پڑے گی. نہ صرف یہ کہ روزہ معاف نہیں ہے بلکہ وہی والا کہ اضطرار کا مسئلہ جو ایک عام شخص کے لیے وہی ان مجاہدین کے لیے بھی, ان کے لیے الگ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ لوگ جو ہیں ان کے اوپر روزہ معاف ہو جائے کہ ہم تو اتنا بڑا کام کر رہے ہیں, ہم تو اتنا بڑا جہاد کر رہے ہیں, ہمیں کھانے پینے کی اجازت مل جانی چاہیے, ہمیں روزہ چھوڑنے کی اجازت مل جانی چاہیے. نہیں, ان کو بھی مسلمانوں نے کتنی جنگیں اور جہاد جو ہیں وہ رمضان میں کیے, تو ان مجاہدین کے لیے بھی باقاعدہ الگ سے فتویٰ کی یہ مسئلہ. اس سے آپ کو مسئلے کی سنگینی کا اندازہ لگانا چاہیے کہ اتنا آسان مسئلہ نہیں روزہ چھوڑنا, کہ اتنی آسائشوں میں کسی کو نزلہ ہو جاتا ہے تو روزہ چھوڑ رہا ہے, تو کسی کو کھانسی ہو رہی ہے تو روزہ چھوڑ رہا ہے, کسی کو معمولی سی کمزوری ہو رہی ہے تو روزہ چھوڑ رہا ہے. اور خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ مثلا اگر وہ پریگنینسی ہو گئی ہے یا مثلا بچے کو دودھ پلانے کا مسئلہ ہے تو فوراً ان کا یہ ہوتا ہے کہ مجھے روزہ چھوڑنا ہے. ایسا نہیں, ابھی اس کی تفصیل آگے آئے گی. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.